إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ حضرات محترم، طلاق کے مسائل کے بعد اللہ رب العزت ایک ایسے موضوع کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، نشاندہی کر رہے ہیں جس کے بغیر کسی بھی کلمہ گو کا گزارا ہی نہیں ہے۔ وہ ہے نماز کی حفاظت۔ یاد رکھیں، اگر ایک آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے اور نماز کو ادا نہیں کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے کلمے کو کچھ بھی نہ سمجھے، کیونکہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق یہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ لیکن میرے بھائیو، یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ صرف نماز کو ادا کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ جس طرح اگر کوئی انسان کوئی پیسہ ٹکا کماتا ہے تو اسے ویسے نہیں پھینک دیتا، اسے محفوظ جگہ پہ رکھتا ہے تاکہ اسے کوئی لے نہ لے، یہ ضائع نہ ہو جائے، تو یہ دنیا کے سارے مال و متاع سے زیادہ افضل چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا وما فیہا میں جو کچھ ہے، جتنے خزانے، جتنے روپے، جتنی زمینیں، جو کچھ اس کی قیمت ہے، ساری ایک طرف، اور صرف فجر کی فرض سے پہلے جو چھوٹی سی 2 سنتیں پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں یہ دنیا وما فیہا کی سارے خزانوں سے بہتر ہے۔ تو اگر یہ 2 رکعتیں اتنی افضل ہیں جو فرض بھی نہیں ہیں، تو جو فرائض ہیں وہ اللہ کی نظر میں کتنے ہوں گے؟ تو جس طرح ان کی فضیلت بہت ہے تو ان کے چھوڑنے کا گناہ بھی اتنا ہے۔ ویسے نمازوں کو چھوڑ دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے صرف ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، کوئی عذر نہیں، اس نے صرف ایک نماز چھوڑ دی، فقد کفر، اس بندے نے بھی کفر کیا۔ اور نماز کو ادا کرنے کے بعد ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کئی مقام پہ اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی کہ نماز وہ ہے والذین هم عن صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خوف ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ جو ٹکرے مارنا ہے یہ نماز نہیں ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ کے سامنے 3 مرتبہ نماز پڑھی اور آ کے سلام کیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ جب 3 مرتبہ نماز پڑھنے کے باوجود آپ نے کہا تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے سمجھا دیجئے کہ میں غلطی کہاں کر رہا۔ آپ نے پھر اسے سمجھایا، جب قیام کرو تو اتنے اطمینان کے ساتھ کرو کہ جو کچھ تم نے پڑھنا ہے وہ اطمینان کے ساتھ پڑھ لو، اور جب رکوع جاؤ تو اتنے اطمینان کے ساتھ تمہاری ہر ہڈی برابر ہو جائے، اور پھر جو تسبیحات کرنی ہے وہ کرو۔ پھر جب کھڑے ہو تو بالکل اپنی ایک ایک جوڑ اپنی جگہ پہ آ جائے۔ اللہ حاضل قیاس، ہر
رکن کے متعلق آپ نے یہی فرمایا کہ اس میں اطمینان ہونا چاہیے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم اپنی نمازوں کی حالات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں کیا ہماری نماز ہمیں برائیوں سے روک رہی ہے؟ اگر تو ہماری نماز ہمیں برائی سے روک رہی ہے، ہم غلط کام کرنے سے باز آ گئے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے ہماری نماز درست چل رہی ہے۔ اگر ہماری نماز ہمیں برے کاموں سے نہیں روک رہی تو ہمیں اپنی نماز پہ توجہ دینی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بازار پورے عروج پہ ہوتے ہیں، خرید و فروخت عروج پہ ہوتی ہے، کام کے اندر انسان لگا ہوتا ہے۔ اس نماز کے متعلق عموماً لوگ کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ اس نماز کے لیے اسپیشلی حکم دیا گیا خصوصاً عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ عصر کی نماز کی اگر حفاظت نہ کی جائے، اگر ایک انسان نماز کو باجماعت ترک کر دیتا ہے اور بعد میں پڑھتا ہے، یہ نہیں کہ پڑھتا ہی نہیں، پڑھ لیتا ہے لیکن نماز کو ضائع کر کے، یعنی نماز کو باجماعت نہیں پڑھا، بعد میں پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کا اتنا نقصان ہوا ہے، اگر کسی شخص کا گھر بار، کاروبار، اولاد، بیوی، بچے سب کچھ آگ میں جل جائیں، کچھ نہ بچے اس کی ذات کے علاوہ، اس کا اتنا نقصان نہیں جتنا ایک دن کی عصر کی نماز کے ضائع کرنے کا نقصان ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہم شارٹ کٹ تلاش نہ کریں کہ کسی رات کو عبادت کر کے سمجھ بیٹھیں کہ لو جی ہمارے معاف ہو گئے ہیں۔ اسلام مسلسل زندگی میں عمل کا نام ہے، اور اسلام کے اندر کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم بات جو ہماری زندگی کی ہے وہ نماز ہے۔ اگر ہمارے پاس نماز کی نعمت نہ ہوئی تو قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی یہ نہیں کہ نماز نہ ہوئی، جس کی نماز درست نہ ہوئی اس کا حشر فرعون، حامان، شداد، قارون، ابو جہل، ابی بن خلف جیسے بدماش اور جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ ان کے ساتھ انہیں کھڑا کرے گا۔ اس لیے اس نماز کو معمولی نہ جانو کہ ہم جب دل چاہا پڑھ لی، جب دل چاہا چھوڑ دی، جب دل چاہا نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ لی، جب دل چاہا جماعت کو چھوڑ دیا۔ یہ اسلام کی منشا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آج ہمیں کتنے پیار سے سمجھا رہا ہے، حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز کی، وقوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ جو ہم نماز کے لیے آتے ہیں یہ حقیقتاً اللہ کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ قانتین، صرف کھڑے نہیں ہونا، فرما برداری کے ساتھ، جو میرا رب چاہتا ہے، جو میرا رب کہتا ہے اس کے مطابق میں کروں گا، جو میرے رب نے کہا ہے میں اس کے مطابق رکوع اور سجود کروں گا، میں اس کے وقت پہ نماز پڑھوں گا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاعمال افضل عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ آپ نے اسے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا الصلاۃ لاول وقتہا، نماز کو اس کے پہلے وقت پہ ادا کرنا۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نمازیں پڑھیں اور نمازیں اس کے وقت پہ پڑھیں، اور صرف پڑھیں ہی نہیں بلکہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ ہم اپنی نمازوں کو اطمینان کے ساتھ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پھر ان کی حفاظت ایسے طریقے سے کریں کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہماری نماز ضائع ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کھڑے ہو جو اللہ کے لیے فرما بردار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ
فرجالن اور رکبانن، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم پیدل یا سوار ہو، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، یعنی یہ جنگ کی حالت میں بات ہے کہ پیدل اور سوار اس وقت نماز کا ضائع ہونا کا خطرہ ہے، ہاں نہیں، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تمہیں تھوڑا سا امن ملے تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اسی وقت اللہ کے ذکر کی طرف لوٹ آؤ، کما علمکم، اپنی مرضی سے ذکر نہیں کر سکتے، کما علمکم، جس طرح تمہیں سکھایا گیا ہے۔ آج کہتے ہیں یہ فلاں پیر صاحب کا، فلاں مولوی کا ذکر ہے، فلاں اس نے یہ بتایا ہے، فلاں بزرگ نے لکھا ہے۔ کسی بزرگ کے ذکر کی کوئی حیثیت نہیں، کسی مولوی کے ذکر کی حیثیت نہیں۔ کما علمکم، جس طرح اللہ نے سکھایا ہے اس طرح ذکر کریں گے تو اس ذکر کی اللہ کے ہاں اہمیت ہے، اس ذکر کا اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ تو کہا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، لیکن کس طرح؟ کما علمکم، جس طرح تمہیں سکھایا گیا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، اس سے پہلے تمہیں اس کا علم نہیں تھا۔ میرے بھائیوں یہ دیکھیں کس طرح اللہ نے سکھایا۔ یہ نماز ہے، ہمیں قیام کے اندر کچھ باتیں پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر ایک آدمی قیام کے اندر جو پڑھتا ہے وہ رکوع یا سجود کے اندر پڑھ لے، اور جو رکوع اور سجود میں پڑھتا ہے وہ قیام میں پڑھ لے، کیا یہ اللہ کا ذکر ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ نماز ہی باطل ہو جائے گی۔ اس لیے ذکر وہ جو اللہ نے سکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اس طریقے سے کریں گے تو ہمارا ذکر اللہ کا ذکر شمار ہوگا۔ اگر ہم اس کی مخالفت کریں گے تو وہ بدعت ہوگی، وہ اللہ کی نافرمانی، سرکشی اور بغاوت ہوگی۔ اللہ ایسی بات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ بیٹا میرا اسے میں لے کے